بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی مفصل گزر چکا ہے، سورہ اعراف میں یہاں بھی مستقل واقعہ ہے۔ اسلوب بدل کے کچھ باتوں کا یہاں اضافہ ہے جو وہاں نہیں تھیں، کچھ وہاں کچھ باتیں تھیں تو یہاں نہیں۔ اس طریقے سے قرآن کا یہ اپنا انداز ہے خاص، مختلف اسلوب کے ساتھ ایک ہی واقعے کو کئی جگہ قرآن نے بیان کیا ہے، کہیں مفصل، کہیں کوئی مجمل۔ مقصد انسانوں کو ہدایت دکھانا، انسانوں کو نصیحت کرنا۔ قال اخرج منہا، نکل جا یہاں سے۔ اس کے پہلے آیت کیا تھی؟ ہاں، اس نے تو کئی باتیں کہی نا۔ ابلیس نے بارگاہ خداوندی میں جسارت کی تھی، سربراہی کی تھی، معاذ اللہ، اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا تھا؟ جب اللہ نے فرمایا نکل جا، یہاں تجھے حق نہیں پہنچتا کہ تو اس میں تکبر کرے، جنت میں یا آسمان میں تکبر کرے، کبر کرے، تجھے حق نہیں، نکل جا یہاں سے۔ فخرج انک من الصاغرین، تو نچلوں میں ہے، تو نچلا ہے، تو ذلیل لوگوں میں ہے۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ مجھے مہلت دے، جس دن یہ سارے اٹھائے جائیں گے آدم کی اولاد، اس دن تک مجھے موت نہ آئے، میں زندہ رہوں۔ تو اللہ نے مہلت تو دی، مگر مہلت میں نے سمجھایا تھا نا، نفخہ ثانیہ نہیں، نفخہ اولاد والی مہلت دی۔ جب سب مریں گے، قیامت آئے گی، تجھے بھی مرنا ہوگا۔ یہ ہو گیا۔ پھر اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا تو نے مجھے گمراہ کر دیا، قسم ہے اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہ آدم کی جو نسلیں چلے گی نا، میں ان کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، تاک میں ان کی اور گزرنے نہیں دوں گا، بہکاؤں گا، سیدھے راستے سے ہٹا دوں گا۔ ایک بات کہی تھی، اب پھر دوسری بات کیا کہی؟ تیسری بات مہلت مانگی، پھر یہ کہا۔ تیسری بات کیا کہی تھی ابلیس نے؟ بہکاؤں گا۔ کیسے بہکاؤں گا؟ ان کی آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ مطلب یہ ہے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا، بہکاؤں گا ضرور۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب، آج کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ پاک فرمایا قال اخرج منہا، اللہ نے فرمایا نکل جا۔ اخرج منہا، اس سے نکل جا۔ اس سے کا مراد کیا ہے؟ جنت سے یا آسمان سے۔ مذءوما مدحورا، مبغوض ہو کر کے اور ملعون ہو کر کے نکل جا یہاں سے۔ یہاں پہ نہیں ہے، دوسری آیت میں کہیں ہے۔ کیا آیت ہے؟ فإن علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا، قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ یہاں وہ جملہ نہیں آیت کا، تو یہاں پہ لفظ بدل گیا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا، مذءوما مدحورا، مبغوض ہو کر کے، تجھ پر میرا غضب بھڑکے گا اور تو ملعون ہوگا، میری لعنت تجھ پر پڑے گی۔ آگے اللہ پاک نے دوسری بات کیا فرمائی؟ سنو، لمن تبعک منہم، لمن تبعک منہم، ان میں سے، یعنی آدم تو اس وقت تنہا تھے، آج سجدے کے واقعے کن ہو رہی ہے؟ اس وقت حضرت حوا بھی نہیں پیدا کی گئی، تو جنت میں بعد میں آ کے تو حضرت آدم تنہا۔ اللہ نے فرمایا لمن تبعک منہم، واقعی جس نے
ان میں سے تیری اتباع کی، تو ان میں سے کی مراد کیا ہے؟ نسل آدم سے، اس کی جو نسل چلے گی آدم زاد ہوں گے، آدمی لوگ ہوں گے نا، ان میں سے جس نے تیری اتباع کی، جو تیرے پیچھے چلے گا، جو آدمی، اللہ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا، منکم اجمعین، تم سب سے، تجھ سے بھی، تیری ذریت سے بھی، آدم کی اس نسل، جو آدمی تیرے پیچھے چلیں گے، ہمارے حکام پر عمل نہیں کریں گے، بھر دوں گا سب سے۔ اخرج منہا مذءوما مدحورا، تفسیر کر رہے ہیں اے معیبن، عیب زدہ ہو کر کے، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر کر رہے ہیں المبعد المطرود، جو بعید ہو اللہ کی رحمت سے، المطرود دھتکار دیا گیا ہو۔ عبداللہ بن عباس نے جو تفسیر کی، یہ مذءومم اے ممقوتا، مدحورن اے لعینا، یہی میں نے ترجمہ میں اسی کا لحاظ کیا تھا، ممقوتن مبغوض ہو کر کے، مدحورا لعین ہو کر کے، ملعون ہو کر کے۔ اب ایک تفسیر اور ہے مذءومم مدحورا کی، علامہ مفسر کلبی کہتے ہیں مذءومم مدحورا کا مطلب یہ ہے کہ مقصیم من الجنہ ومن کل خیر، اللہ فرماتا ہے کہ جنت سے دور ہو کر کے نکل جا، بھاگ یہاں سے نکل، ومن کل خیر، اور ہر خیر سے، ہر بھلائی سے تو دور رہے گا، نکل یہاں سے، یہ مطلب ہے، تفسیر سمجھا رہے ہیں۔ اب آگے والا جملہ کہ واقعی ان میں سے جس نے تیری اتباع کی، ان میں سے میں نے سمجھا دیا، بھائی تفسیر ہے، من بنی آدم، جو بھی بنی آدمی لوگ جو بھی تیرے پیچھے چلیں گے نا، آگے ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، قسم کھائی تھی نا، ابلیس نے قسم دے کر کہا تھا کہ قسم ہے اس بات کی تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور بیٹھوں گا ان کے راستے میں۔ اللہ نے بھی اپنے قول میں، اپنے جواب میں قسم کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اللام لَأَمْلَأَنَّ، لام جو پہلا ہے، لام تاکید بھی ہے، اس میں قسم کا معنی ہے، اللہ اپنی قسم فرما رہا ہے۔ اور جب کسی کام کے کرنے پہ جب قسم کھاتے ہیں، اس میں زور ہوتا ہے، تاکید ہوتی ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ یا اللہ پاک نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، واقعی ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو۔ منکم اجمعین کی تفسیر کر رہے ہیں اے ومن کا، ومن ذریتک، ابلیس تجھ سے اور تیری اولاد سے، اور کس سے، اور تیرے ساتھ کون ہوگا؟ ومن کفار ذریت آدم، اور آدم کی نسل کے کافروں سے، تو اور تیرے وہ متبعین جو میرے حکام پہ نہ چل کر کے، آدم کے بیٹوں میں سے، نسل میں سے، جو مجھے نہیں مان کر کے، میرے حکام پہ نہ چل کر کے تیرے پیچھے چلیں گے نا، سب کو ایک ساتھ میں جہنم میں جھونک دوں گا۔ یہ انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ پکار ربانی ہو رہی ہے، ویا آدم، یہ ابھی تک واقعہ سجدے والا تھا، سجدہ نہ کرنا ابلیس کا واقعہ تھا، سجدہ نہیں کیا، سربراہی کی۔ اب آدم کا ٹھکانہ جنت میں اللہ پاک متعین فرما رہا ہے، وَيَا آدم اسکن، اے آدم، اللہ پاک فرماتا ہے اے آدم اسکن، رہو، انتا، تم رہو، وزوجک، اور تمہاری بیوی، الجنہ، جنت میں، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، فکلا، اور تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں چاہو جو چاہو، جنت تمہاری ہے۔ جنت یہ نعمت تو ہماری ہے، ہم نے تمہیں دے دیا، بہت بڑی جنت ہے۔ بخاری میں ہے نا، بخاری شریف میں ہے نا کہ جنت، اس کی حد کسی کو معلوم ہی نہیں، 1000 سال تک گھوڑ سوار دوڑتا رہے، جنت ختم نہ ہو، تو اس کی حد بیان کی گئی، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی بڑی ہے، پھر کتنی خوبصورت ہے، اس میں کتنی نعمتیں ہیں۔ تو بخاری کی روایت ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یہ بخاری کی روایت ہے جنت کی تعریف میں۔
جنت ایسی جگہ ہے خدا نے تیار کی ہے متقین صالحین کے لیے، مالا عین رأت کے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ویسی جگہ، ویسا مقام بہترین، ساری نعمتیں مہیا کہ کسی انسان نے، کسی انسانی آنکھ نے وہ جگہ دیکھی ہی نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے سنا بھی نہیں، یہ تو اور بڑی تاکید ہو گئی، سنا بھی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر، کسی انسان کے دل میں جنت کیسی حسین ہے خیال بھی نہیں گزرا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنی زیادہ حسین ہوگی، بہتر ہوگی، ہے نا؟ تو اتنی اچھی جنت، اتنی بڑی جنت، اور وہاں کوئی تیسرا ہے ہی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے آدم تم رہو، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اور تمہاری بیوی، الجنہ، جنت میں، اور آگے ہے فَكُلَا، کھاؤ، مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے چاہو، جو چاہو سب کھاؤ۔ اب آگے امتحان، آزمائش، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وَلَا تَقْرَبَا، تم دونوں قریب مت جانا، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، اس درخت کے تم دونوں قریب مت جانا، اے آدم و حوا۔ بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت آدم کی بیوی کا نام، ہماری ماں کا نام، روحانی ماں، سارے انسانوں کی ماں، حوا۔ نام ہم کو سن کر لگتے ہیں بابا آدم، مائی حوا، ارے نام نے حوا جو سن کر کے ذہن میں نہیں، اتنی خوبصورت تھی حضرت حوا علیہ السلام، حضرت آدم کی شریک حیات بیوی۔ حضرت آدم علیہ السلام اصل میں جنت میں تنہا اتارے گئے آسمان سے، اللہ نے جنت میں ان کو جگہ دی، اور پہلے انسان ہے، کچھ جو ہو رہا ہے سب نیا کام ہے، کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ نیند آئی آدم علیہ السلام کو، سو گئے۔ جب سو کر کے حضرت آدم علیہ السلام اٹھے ہیں تو پہلو میں حور جیسا ان کا جوڑا دیکھا، معصوم تھے، پہلے آدمی ہیں، پہلے انسان ہیں، لیکن دل اللہ نے بنایا تھا، ٹھیک۔ اور پھر جنت میں جب ساری نعمتیں ان کی ابھی پہلی ہی نیند آئی ہے، سوئے ہیں اور اٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو ایک جو ہے جوڑا ہے، فوراً نبی تھے، دل میں خیال آ گیا کہ اللہ نے میری تسکین کے لیے، میرے سکون کے لیے، میری راحت، میرے آرام کے لیے میرا جوڑا بنایا ہے۔ فوراً یہ بات دل میں آئی، قلب پہ آئی، اور نبی کے دل میں، نبی کے ذہن و فکر و شعور اور قلب میں، سینے میں جو باتیں پیدا ہوتی ہیں بیکار نہیں ہوتی ہیں، اشارہ غیبی ہوتا ہے، اشارہ غیبی ہوتا ہے، رب کا فرمان ہوتا ہے۔ وہ کبھی تو فرشتہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی القاء ہوتا ہے، تو وہ القاء ربانی تھا، وہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا جو بغیر الفاظ کے، بغیر واسطہ فرشتے کے، ڈائریکٹ ان کے دل میں آ گئے، جانے میری بیوی ہے، میرا جوڑا ہے، اللہ نے میرا آرام کے ہاتھ بڑھایا ہے، سنو، ہاتھ بڑھایا ہے کہ یہ میری چیز ہے، فرشتہ آ جاتا ہے، رک جاؤ آدم، ہاں یہ تمہاری بیوی ہے، اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، تمہارے قلب کے سکون کے لیے بنایا ہے، مگر مہر تو ادا کرو۔ مہر کیا چیز ہے؟ کہ اس کا حق کا کیا، کیسے کیا بنتا ہے، کیا حق؟ کہا 70 مرتبہ اپنی نسل، اپنی اولاد میں آنے والے سب سے آخر نبی محمد الرسول اللہ پر 70 مرتبہ درود و سلام پڑھو تو تمہارے اوپر حوا کا جو مہر کی صورت میں حق عائد ہوتا ہے وہ حق ادا ہو جائے گا۔ ہم بھاگتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، کسی کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ کی خوش نصیبی ہے کہ پتہ نہیں 30 40 50 سال کب سے قائم ہے آپ کی مسجد پر فجر کی نماز کے بعد۔ اہمیت کو سمجھو، چند بچے جو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں حقیر مت سمجھو، روکنے کی کوشش مت کرو، بہت بڑی عبادت ہے صلاۃ و سلام پڑھنا۔ کوئی کام ایسا ہے، کوئی بھی کام، کوئی بھی عبادت ایسی ہے کہ رب فرمائے، اللہ فرمائے کہ میں یہ کرتا ہوں؟ بھائی آپ کہیں گے کہ نماز سب سے بڑی اہم، سچ ہے، ہمارا ایمان ہے ہر مسلمان کا۔ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز کے بعد جو دیگر ارکان اسلام ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ رمضان ہے، رمضان کا روزہ ہے، یہ ارکان اسلام میں بہت اہم عبادت ہیں، سب اللہ کے لیے، تو اللہ قائم کرے گا کوئی عبادت؟ اللہ معاذ اللہ کس کے لیے نماز پڑھے گا؟ سوچئے ذرا، نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کے لیے،
اور اللہ ایک وحدہ لا شریک، تو وہ کہے کو نماز پڑھے گا کسی کے لیے؟ وہ تو اللہ ہے، وہ تو معبود ہے، اسی کو پوجا جاتا ہے۔ ایسے ہی ساری عبادتیں ہو گئی، ٹھیک، مگر درود و سلام وہ عمل ہے۔ قرآن نے کہہ دیا پھر بھی ہم جھگڑ رہے ہیں۔ اگر مان لیجئے بالفرض ایک منٹ کے لیے قرآن میں اگر حکم درود و سلام کا نہ ہوتا تب تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے لوگ، یصلون علی النبی، نبی پر، اور النبی پر الف لام جو ہے وہ خاص ایک نبی کی بات ہے، وہ ہے حضور محمد رسول اللہ۔ بے شک اللہ، اس کے فرشتے لوگ ایک نبی خاص یعنی محمد رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، صلو علیہ، تم لوگ بھی ان پر درود بھیجو۔ بات ختم نہیں ہے صرف درود پر، آگے ہے آیت میں وسلموا تسلیما پڑھا دیا ہے۔ وسلموا، سلام پڑھو، سلام بھیجو، تسلیما، خوب خوب سلام بھیجو اپنے نبی پر۔ یہ ہماری روش ہے، روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات چلی میں حضرت حوا کا مہر جو عائد ہوتا تھا حضرت آدم علیہ السلام پر، فرشتہ آتا ہے، رک جاؤ، قریب نہیں جا سکتے، تمہاری بیوی ہے، سچ ہے، پہلے مہر مت ادا کرو۔ کیا ہے؟ میں نے واقعہ سنایا نے، اور یہ جو میں نے بات سنائی ہے المواہب اللدنیہ کتاب ہے، حضرت علامہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، پورا نام محمد ہے، اور قسطلانی ان کی نسبت ہے، اسی سے مشہور ہیں، بخاری کے شارح ہیں، بخاری شریف کتاب حدیث کی شرح کرنے والے بہت سارے علماء ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب المواہب اللدنیہ میں یہ روایت ذکر کی ہے، اور یہ روایت ایک کتاب ہے شرح وقایہ، شرح وقایہ، یہ بیان میں یہ روایت آئی ہے۔ نکاح میں جو نکاح ہوگا تو پھر مہر ہوگا، تو نکاح ہو تو ایسے ہو، گواہ لوگ ہوں وغیرہ وغیرہ جو ہے اس میں ہے۔ سمجھو، اپنا فائدہ سمجھو۔ ہاں، تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ پیو جہاں سے چاہو جو کھاؤ، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اور تم دونوں اے آدم اور اے حوا، تم دونوں اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ اس درخت سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں یا تو یہ گیہوں کا درخت تھا، کہتے ہیں الحنطۃ، یہ درخت جس سے اللہ نے منع فرمایا تھا قریب مت جانا تم دونوں، یا تو گندم کا تھا، اویل کرم، یا انگور کا تھا۔ انگور جب سڑتا ہے، جب گلتا ہے تو شراب بنتی ہے۔ یہی گندم کھا کھا کے انسان کا نفس موٹا ہوتا ہے۔ ذرا سوچو کیا حکمت الہیہ ہے، کیا حکمت الہیہ ہے۔ اب تیسرا قول یہ ہے درخت وہ کون تھا؟ ابھی تینت، یا انجیر کا تھا، تو یہ اور تینوں چیزوں میں انسان کا نفس موٹا ہوتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام پیغمبر ہیں، پہلے آدمی ہیں، پہلے انسان ہیں، آدم ان کا نام ہی ہے، پہلے انسان ہیں اور نبی ہیں۔ نفس کو کچلنا تھا، اس لیے کہا اس کے قریب مت جانا۔ فتکونا من الظالمین، ورنہ تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر میں نے منع کیا ہے پھر بھی چلے جاؤ گے، اچھا جانے سے مراد کیا ہے؟ جانا مت، کھانا مت، یہ مراد ہے، ورنہ یہ مراد نہیں ہے کہ تم دونوں تو بیٹھے رہو، کوئی تیسرا مان لو اگر ہو جائے لا کے کھا لو، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ قریب مت جانا یعنی کھانا مت، ورنہ تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے، یعنی میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہو جاؤ گے، اور میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے جو ظالمین ہوتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔